درس 27 میں منطقی یک اور استاد وسیم 12 میں اس پر 1000% ونودنا و دس میں سقل ہے ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب کل آغا ہم نے مطلب عرض کیا تھا کہ دلالت وضعیہ لفظیہ یا مطابقی ہے یا تضمنی ہے یا التزامی ہے. دلالت وضعیہ لفظیہ یعنی لفظ تمام معنی موضوع لہ پر دلالت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لفظ جب تمام معنی موضوع لہ پر دلالت کرتا ہے اور آپ کا معنی بھی اگر مرکب ہو تو ضمناً اس کی اجزاء پر دلالت ہوگی. یہ جو ضمناً اجزاء پر دلالت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنی. اسی لیے شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ دلالت تضمنی کو کہتے ہیں تطفلی. ایک لحاظ سے تطفلی دلالت ہے تو فعلی دلالت ہے. اصل میں لفظ ایک معنی مرکب کے لیے بنایا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے مرکب معنی پر دلالت کرے گا تو تطفلاً اپنے ضمنی اجزاء پر بھی دلالت کرے گا. اس کو دلالت تضمنی کہتے ہیں. بہت سارے لوگ اشتباہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جیسے کہ آغا مظفر کی عبارت کا ظاہر بھی ایسے ہے کہ یہ تھوڑا خطرناک ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا لفظ فقط جز پر دلالت کرے، فقط جز کا ہے، لفظ کا ہے اور فقط جز کا ارادہ کرے. نہ، یہ تضمنی نہیں ہے کہ آپ لفظ کہیں اور فقط جز کا ارادہ کریں، یہ نہیں ہے. بلکہ لفظ کی جب معنی پر دلالت ہے ضمناً جو اجزاء پر دلالت ہے یہ تضمنی ہے. دقت کریں، نقطہ دقیق ہے. بھلے بے فرمائیں. استاد آپ نے فرمایا تھا کہ ہم عقلی اور جو دلالت عقلی ہوتی ہے اس کی بھی در واقع دیکھا جائے تو دوسری کتابوں میں جو ہے وہ اقسام کرتے ہیں جی. لیکن آغا نے یہاں کہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب دوسری طرف چلے گئے آپ. ہاں کریں، سوال کریں، لیکن اس بات میری بات کے ساتھ کیا تو یہاں پر اس کا فائدہ کیا ہوگا آغا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرکب اسم ہے وہ ضمناً دلالت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے ہمارے لیے؟ بہت ساری جگہوں پر اس کے فوائد ہیں. لفظ کو جو استعمال کیا جاتا ہے جور بجور استعمال کیا جاتا ہے. افادہ بے بخشی لفظ کا جو استعمال ہے مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں معمولاً افادہ اور استفادہ لفظ کے ذریعے سے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار لفظ کہتے ہیں اور وہاں پر مقصود یہ ہوتا ہے کہ پورے معنی کی طرف. کبھی کبھار لفظ کہتے ہیں اور مقصود ہوتا ہے کہ بابا یہ جو ضمناً یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھار لفظ کہتے ہیں اور اصلاً خارجی معنی کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. تو یہ استعمالات ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ مغالطے میں نہ پھنسیں، کسی جگہ پر غلطی میں نہ پھنسیں. اس اعتبار سے اس کا فائدہ ہے. دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو وضاحت دے چکا ہے. الوجہ الثانی التضمن بأن يدل اللفظ على جزء معناه الموضوع له. درست ہے. الداخلو یا الداخلے کس کی صفت بنائے اس کو؟ موضوع کی بنائے. موضوع کی بنائے، لفظ کی بنائے یا جزء معنی کی بنائے. موضوع کی ہاں موضوع تو ہے ہی نہیں نا، موضوع لا ہے، موضوع نہیں ہے نا. وہ تو ظاہراً کہہ رہے ہیں نا الداخل ذالک الجزء فی ضمنہ. درست ہے. وہ جزء معنی کہ جو جزء معنی اس معنی موضوع لا کے جز میں داخل ہے. یعنی لفظ دلالت کرے جزء معنی موضوع لا پر. درست ہے. لفظ دلالت کرے معنی موضوع لا کے جز پر کہ الداخل ذالک الجزء فی ضمنہ.
کہ اس کو صفت بنائیں آپ معنی کی صفت بنائیں. الداخل ذالک الجزء فی ضمنی، وہ معنی کہ وہ جز اس کے ضمن میں داخل ہے، کہ یہ ہو جائے گی صفت بحال متعلق موصوف. زید عالم ابو ہو، اس طرح کی صفت ہے. زید عالم ابو ہو، یہاں پر بھی ایسی معنی کہ داخل ہے وہ جز اس کے ضمن میں. درست ہے آقا جان؟ لفظ دلالت کرے جزء معنی پر، کہ معنی کون سا؟ الموضوع جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. درست ہے. اور الداخل ذالک الجزء فی ضمنہ، ایسی معنی کہ وہ جز اس کے ضمن میں داخل ہے. ایسے روشن ہے عبارت، روشن ہے آقا. کدلالت لفظ الکتاب علی الورق وحدہ، جیسے لفظ کتاب کی دلالت خالی ورق پر. البتہ یہ وحدہ یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی جب کتاب کہہ رہے ہیں تو ضمناً ایک ورق بھی آ جاتا ہے. اما نہیں ان کے مقصود یہ ہے کہ آپ لفظ کتاب کو استعمال کریں اور مراد فقط خالی ورق ہو اور آپ اس کو کہیں یہ دلالت تضمنی ہے، ایسے نہیں ہے مراد. سمجھ رہے ہیں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ جو تعبیر استعمال کریں کہ دلالت لفظ الکتاب علی الورق وحدہ، یعنی یہ تمام معنی کے مقابلے میں فقط جز پر فوکس کرنے کے لیے اس کو ایسے کہہ رہے ہیں. وگرنہ یہ دلالت تضمنی نہیں ہوتی کہ آپ لفظ کہیں اور ارادہ فقط اس جز کا کریں، ایسے نہیں ہوتا. تو اس میں اگر کتاب اور پھر پورے ورق کی ساری چیزیں شامل ہو رہی تو تمام والا معنی نہیں؟ نہ، تمام والا ہو جائے گا جب مجموع کو دیکھیں، اجزاء کو مجموعاً دیکھیں تمام آ جائے گا. لیکن صرف ورق کو دیکھیں، صرف ورق پر دلالت ہے نا اس کی، یہ تضمنی ہے. صرف جلد پر بھی دلالت ہے نا، یہ اس کو جدا جدا طریقے. وہ اس جب مرکب ہوگا تو تضمنی ہو جائے گا، اوپر نہیں ہے. نہ، مرکب میں بابا دو چیزیں. مرکب ایک مرتبہ آپ دیکھتے ہیں تمام اجزاء کے ساتھ، یہ تو ہو جائے گا مطابقی. مرکب کو تمام اجزاء کے ساتھ دیکھیں. آپ کہیں کتاب یعنی یہ مکمل، مراد یہ مکمل، درست ہے، یہ ہو جائے گی مطابقی. لیکن جیسے آپ نے کتاب کہا نا تو ضمناً اس پر بھی دلالت کر رہا ہے، خالی جلد پر، ضمناً خالی برگے پر بھی دلالت کرے. اس کو اکیلا دیکھیں، یہ تضمنی ہو جائے گی. روشن ہوا نا؟ الگ الگ جیسے دیکھنے کی وجہ سے ہاں، زاویہ نگاہ جدا ہے. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی سارا اس کا حیثیات کا ہے. کہتے ہیں لولا الحیثیات لبطلت العلوم، اگر ان مختلف حیثیات کو نہ دیکھا جائے تو علوم سارے باطل ہو جائیں گے. ظرافت ذہن یہی ہے کہ ان مختلف جہتوں کو مختلف جہتوں سے دیکھے، یہ انسان کے ذہن کی ظرافت ہے. کاربورڈ کا استاد کاربورڈ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. استعمالات آپ کے گوناگون ہوتے ہیں. آپ کے استعمالات جب آپ الفاظ کو کرتے ہیں گوناگون طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک استعمال ہے، اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. درست ہے. کدلالت لفظ الکتاب علی الورق وحدہ او الغلاف، جیسے لفظ کتاب کی دلالت خالی ورق پر یا غلاف پر. یہ فقہی معاملات میں بہت زیادہ آتا ہے. آغا کاربرد کی ایک مثال دوں میں آپ کو. آغا ہم نے حاجی آغا سے مکان خریدا شہیدی صاحب سے. اچھا، مکان کے سامنے چھوٹی سی گلی تھی، ہلکی سی، درست ہے. تو آغا نے کل اپنی اس چھوٹی سی جگہ پر آ کر کچھ بنانا چاہا تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے کیوں بھائی مگر میں نے تم سے مکان نہیں خریدا. تو آغا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے مجھ سے مکان خریدا ہے. تو میں کہتا ہوں بابا جب عرفاً مکان کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ ابتدائی جو چھوٹی سی گلی ہے یہ بھی آ جاتی ہے. اب یہاں پر دلالت تضمنی کا معجزہ دیکھیں.
وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے میں نے گھر کہا نا تو گھر کے سامنے سے بالکل جو چھوٹی سی جگہ ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے. یہ کہہ رہا کہ نا گھر یعنی فقط یہ ایسے جو دیواریں بنی ہوئی ہیں بس باؤنڈری, نہ کہ یہ تھوڑا. تو میں نے کہا کہ نہ اس کو نہیں کہتے عرفاً گھر. میں کہہ رہا ہوں کہ بابا جب گھر کہتے ہیں تو گھر کے سامنے 2 میٹر 3 میٹر تک کی جو جگہ ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. یہ بھی اس کا جز ہے, یہ اس میں آ جاتا ہے. اگر شہیدی کہتے ہیں کہ نہ گھر یعنی وہ باؤنڈری یعنی وہ فقط دیوار اس کے اندر. خارج لازم نہیں ہے, ہاں اس کے آگے کی جو چیز ہے خارج لازم ہے. بھلے یہ آسان. تو کوئی بندہ آ کر کہ یہ دوسرا نقطہ ہو جائے گا, میں خود تضمن کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ درست ہے آقا تضمن میں نہیں آ رہا, گھر میں نہیں آ رہا, لیکن خارج لازم ہے. خارج لازم ہے کہ وہ التزامی والا مورد ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آ کر ادعا کرے نہ بابا اینم جز گھر است, تو یہ تضمنی, یہ دیکھیں استعمالات ہیں جور بجور. درست ہے آقا. وَكَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنسَانِ عَلَى الْحَيْوَانِ وَحْدَهُ اَوِ النَّاطِقِ وَحْدَهُ, یا مثلا جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان پر بتنہائی. اب بتنہائی دیکھیں نا, یہ جو مقصود واضح ہو گیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یا ناطق پر بتنہائی یعنی یہ جو ضمناً اس کے اجزاء ہیں اس پر. پس فلو بئت الکتاب, خوب اگر آپ نے کتاب خریدا. آغا سید سجاد نے کہا کہ آغا آپ ہمیں فلاں کتاب دیں, کتنے میں دیں گے؟ آپ نے کہا کہ اتنے پیسے میں وہ کتاب دیتے ہیں. اچھا, اب جیسے جو کتاب آغا کو دی تو اس کی جلد اڑی ہوئی ہے, صحیح ہے. تو آغا سید سجاد کہہ رہے ہیں بابا ان کی کتاب نہیں صاحب. کہہ رہے ہیں نہ کتاب ہے, دیکھو بسم اللہ سے آغاز ہوتا ہے آخر تک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بابا جب کتاب کہتے ہیں تو اس کے اندر جلد بھی آتی ہے. ایسے فلو بئت الکتاب, خوب اگر آپ کتاب بیچتے ہیں تو یفہم المشتری, خریدنے والا سمجھتا ہے, دخول الغلاف فیہ, تو جلد بھی اس کتاب میں داخل ہے. نہ کہ آپ کتاب دے رہے ہیں اور جلد کو اڑا کر. خوبی نامی شدی گئے. وَلَوْ أَرَدْتَ بَعْدَ ذَلِكَ أَن تَسْتَثْنِيَ الْغِلَافَ لَاحْتَجَّ عَلَيْكَ یا لَاحْتَجَّ عَلَيْكَ, اگر آپ آغا علی عباس زرنگی کریں اور کتاب بیچنے کے بعد کہیں کہ نہ بابا میرا مقصود یہ تھا کہ غلاف کے بغیر کتاب, تو سامنے سید سجاد آپ پر احتجاج کر سکتے. نہ عزیز من, جیسے آپ نے کتاب کہا تو جلد بھی اس میں شامل ہے. ہاں سید سجاد منطقی بات کرے گا, منطقی بات کریں گے. دلیل کیا لے کر آئیں گے؟ دلیل لے کر آئیں گے بدلالت لفظ الکتاب علی دخول الغلاف. جیسے ہی ہم نے لفظ کتاب کہا تو غلاف بھی اس میں داخل ہے, کیونکہ جب یہ کل کہا ہے تو ضمناً ان اجزاء کو بھی وہ شامل ہے. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ, اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنیہ. انصافاً خوب سمجھایا. قہراً ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے, دلالت تضمنی ایک فرعی دلالت ہے کیونکہ اصل مطابقی ہے. جب لفظ تمام معنی پر دلالت کرتا ہے تو ضمناً اجزاء پر دلالت کرتا ہے. بس یہ اجزاء پر دلالت فرع ہے اس بات کی کہ وہ اصل معنی پر دلالت کرتا ہو. سلام علیکم. خوب اصل معنی پر دلالت کرتا ہو, ٹھیک ہے, تو آ کر یہ کیا کرتا ہے اپنے اجزاء پر دلالت کرے گا, لہذا یہ فرع ہے اس پر. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ التَّضَمُّنِيَّةُ, اس دلالت کو دلالت تضمنی کہتے ہیں. وَهِيَ فَرْعٌ عَنْ دَلَالَةِ الْمُطَابَقِيَّةِ, یہ دلالت غیر فان ادھر توجہ کریں. وَهِيَ فَرْعٌ عَنْ الدَّلَالَةِ الْمُطَابَقِيَّةِ, یہ دلالت مطابقیہ کی فرع ہے. درست ہے,
روشن سی بات ہے نا کہ اجزاء پر دلالت اس ہوگی کہ اس وقت ہوگی کہ جب اس اصل معنی پر ہو، کل پر دلالت ہو. اس مطلب کو دوسری پرانی منطق کی کتابوں میں اگر حاشیے کو اٹھا کر دیکھیں، شرح شمسیہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایسے کہتے ہیں، یا کبرا کو حتیٰ اٹھا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ دلالت تضمنی مطابقی کے بغیر نہیں ہو سکتی. پہلے مرحلے میں دلالت مطابقی ہوگی پھر تضمنی ہوگی. نہیں ہو سکتا کہ دلالت تضمنی ہو مگر یہ کہ اس سے پہلے دلالت مطابقی ہوگی نا. روشن ہے مطلب میرے خیال. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی خالی ہو لیکن تضمنی نہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ احسن تم بارک اللہ. جب مرکب نہ ہو، بسیط ہو، معنی بسیط ہو تو بھلے ایسے ہی اجزاء نہیں ہے تعین کے تضمنی ہو. مثلا اللہ جل جلالہ آپ جب کہتے ہیں تو وہاں پر خوب دیکھ دلالت تضمنی نہ داری نا. حمزہ استفہام جب آپ کہتے ہیں تو یہاں پر دلالت تضمنی معنی داری، کیونکہ اس کے معنی کا اجزاء نہیں ہے دیگه نا. استاد وسیم جو ہم کہتے ہیں، ہاں استاد وسیم تو تضمنی تو ہے نا، خود اس لحاظ سے تضمنی تو ہے نا. فقط خالی ہاتھ پر بھی دلالت ہے، خالی زبان پر بھی دلالت ہے. استاد کے لحاظ سے کیا درست ہے. وَهِيَ فَرْعٌ عَنِ الدَّلَالَةِ التَّضَمُّنِيَّةِ، کیونکہ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى الْجُزْءِ بَعْدَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْكُلِّ، اس لیے کہ جز پر دلالت ظاہر سی بات ہے کہ کل کے بعد ہوتی ہے. اچھا جی آقا. یہ کہتے ہیں نا کہ کل جو ہے وہ جز کا محتاج ہوتا ہے. بھلے یہ ہے. تو دلالت مطابقی دلالت دو چیزیں ہیں، ایک شے ہے کہ وجوداً کس طریقے سے، خارج میں کیسے ہے. دوسری مرتبہ ہے اسی شے کو ہم کہتے ہیں عالم اثبات اور عالم ثبوت. عالم اثبات یعنی اس کو روشن کرنا، بیان کرنا. درست ہے، یہ مقام ذہن میں ہوتا ہے، مقام ذہن کی بات ہے. عالم اثبات مقام ذہن کی بات ہے کہ اس کو کیسے بیان کر رہا ہے. یہ جو دلالت ہے یہ عالم اثبات کی بات ہے کہ اس سے اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے. کس سے کس کو کیسے سمجھ رہے ہیں. درست ہے، ایک ہے سمجھنا اور ایک ہے کہ حقیقت میں کیسے ہے. مثلا ہم اس عالم سے خدا کو سمجھ رہے ہیں. عالم اصلاً کہتے ہی ہیں علامت سے لیا ہوا ہے. درست ہے، یہ عالم نشان ہے، اس عالم سے خدا کو سمجھ رہے ہیں. اما یہ عالم اپنے وجود میں خدا کا محتاج ہے. عالم خارج میں اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ خدا کا. لیکن اس عالم سے آپ خدا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ایک ہے سمجھنا. ابھی بات ہماری ہو رہی سمجھنے میں، دلالت میں. درست ہے. تو دلالت کے اعتبار سے دلالت تضمنی دلالت مطابقی کی محتاج ہے. اما خارج میں اگر کہیں تو مرکب اجزاء کا محتاج ہے. دو چیزیں علیحدہ ہیں. یہاں عکس ہو جائے گا اس کا بالکل. ہاں اس کے بالکل برعکس ہے. یہاں پر روشن ہوا نا مطلب. الوجہ الثالث، تیسری وجہ. خوب دلالت التزامی بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له کہ لازم لہو. دلالت التزامی ہے کہ لفظ دلالت کرے علی معنن، ایک معنی پر، کہ خارجن ان معناه الموضوع له، معنی موضوع اللہ سے جو خارج ہے. یعنی معنی موضوع اللہ لفظ کا ایک ہے، اس سے خارجی معنی پر دلالت کرتا ہے. البتہ وہ معنن خارجن کیسی ہے؟ لازمن لہو، معنی موضوع اللہ کے لیے لازم کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی. بابا پہلے بھی آپ کو عرض کیا نا، دلالت التزامی میں لفظ دلالت کرتا ہے ایک خارجی معنی پر، لیکن وہ خارجی معنی اصل معنی کا لازمہ ہوتا ہے. خارج لازم، لازم لہو، کہ وہ معنن خارجن لازمن، یہ صفت ہے معنن خارجن کی، وہ معنی کہ جو خارجی ہے، اور لازمن لہو، لہو یعنی معنی موضوع اللہ، معنی موضوع اللہ کا لازمہ ہے. یستتبعہ
यस्ततबिउहु हु की ज़मीर जो फ़ाइल है यस्ततबिउ के अंदर वो मानन खारिजिन की तरफ और हु जो मफ़ूल है वो माना उल मौजू इला की तरफ। यस्ततबिउ वो माना खारिजी पैरवी करती है पीछे आती है हु उस असल माना के माना खारिजी उस असल माना के पीछे आती है। दुरुस्त है। इस्तितबा अर्रफ़ीक़ लाज़िम अल खारिज अन ज़ाते जिस तरीके से दो लाजिम मलजूम दोस्त होते हैं कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के पीछे पीछे आता है इसी तरीके से ये माना है खारिज लाजिम असल माना के ऐसे पीछे पीछे आती है। मसलन जैसे आप कहते हैं ना हातिम तो आपके ज़हन में फ़ौरन जूद व सखा आती है। दुरुस्त है। तो अब ये जूद व सखा सखावत क्या है खारिज माना है लेकिन उस असल माना के साथ ऐसे जुड़ी हुई है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जुड़ा हुआ होता है। यस्ततबिउ वो माना खारिज लाजिम इस्तितबा करते इस्तितबा यानी वही पैरवी दिखे पीछे पीछे आना उस असल माना के पीछे आती है कैसे इस्तितबा अर्रफ़ीक़ उस दोस्त की पैरवी की तरह के अल लाजिम के जो दोस्त बिल्कुल लाजमी होता है अलबत्ता अल खारिज अन ज़ाते उसकी ज़ात से बाहर होता है। दोस्त ये अलहदा है और उसका दोस्त अलहदा है दो चीज़ें लेकिन उसके पीछे पीछे जुड़ा हुआ है। सर इसको कोई जोड़ता है या खुद ही जुड़ती है? ये इसलिए कि खारिज में इनमें तलाज़ुम होता है लिहाजा ज़हन भी उस तलाज़ुम को उसी तरीके से समझता है क्योंकि एक सिफत एक शय दूसरी शय के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। मसलन जैसे हातिम था अब उसने इतनी सखावत की कि अब सखावत उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है ऐसे। जाल भी ये वही वज भी कर सकते हैं ना अब उसमें भी आ सकती है यानी कोई हम जिस तरह साइन बोर्ड बनाते हैं वो नो पार्किंग वाला तो उससे वो सामने वाला समझ जाए वो तो मुताबिक ही होगी ना। अगर वज़ करें हम अगर एक लफ्ज़ को एक माना के लिए वज़ करें और मुराद ये हो तो ये तो फिर मुताबिक ही हो जाएगी ना। हम कह रहे हैं उस माना मौज़ूउल्लाह का लाज़िमा है खुद इस लाजिम के लिए वज़ नहीं किया लेकिन जो मौज़ूउल्लाह है जिसके लिए वज़ किया गया उसका लाज़िमा है। कौन सी उसमें से आ सकती है यानी ज़ाती या तबी में या वज़ी में वज़ी की किस्म है ना मेरी जान ये फ़कत से वज़ी में होगी कभी उसमें नहीं होगी ना उसकी तो वो तो बात ही ख़त्म कर दें। ये मुताबकी तज़म्मुनी इल्तिज़ामी ये वज़िया लफ्ज़िया की किस्म है। असलन वज़िया गैर लफ्ज़िया में भी नहीं ये फ़कत अक़साम आ रहे हैं वज़िया लफ्ज़िया के अक़साम है। का दलालत लफ्ज़ दवात अलल कलम जैसे दवात की दलालत कलम पर है। खूब दवात को क्या कहते हैं आप लोग जौहर मुरक्कब कहते हैं ना स्याही पहले स्याही भी कहते हैं मुरक्कब भी कहते हैं उर्दू में दवात कहते हैं। ठीक है हमने कहा कि आगा आप दवात लेकर आए दुरुस्त है। खूब जैसे हमने कहा ना आगा आप पानी लेकर आए जाहिर सी बात है कि पानी के साथ कप होगा गिलास होगा। अब खाली पानी तो हवा में उठाकर नहीं लाएंगे पानी की दलालत यह है कि बाबा कप में होगा गिलास में होगा ना। अगर मैं कहूँ आगा को कि जाएं आप पानी लेकर आए वो इस तरीके से अपनी चुल्लू में पानी लेकर आए तो मैं कहूँगा ये क्या है भाई मैंने कहा था पानी लेकर आओ या मजाक आगा मैं पानी लेकर आओ बाबा पानी ऐसे तो नहीं है जब मैंने कहा पानी लेकर आओ यानी गिलास में लेकर आओ देखिए पीना है सही है लेकिन दवात तो उस्ताद खाली लाई जा सकती है मिसाल गलत दी है। हाँ ना मिसाल दुरुस्त है ऐसे नहीं ना उस्ताद मैं बाबा पुराने ज़माने को तसव्वुर करो जिस ज़माने में लिखने का वसीला फ़कत कलम और दवात होता था। एक मुंशी यहाँ पर बैठा हुआ है और वो लिखना चाहता है वो कह रहा है कि दवात लेकर आओ तो वो भी था वो भले उस ज़माने को फ़र्ज़ करें ना आप। ये होली खेलना है ना का दलालत लफ्ज़ दवात अलल कलम फलो तलब मिन का अहदुन हालांकि थोड़ा सा पुराने ज़माने में जाए अगर आपसे कोई बंदा तलब करे कि अंता अतियहू बिदवातिन आप उसके लिए दवात लेकर आए लम यनुस अलल कलम और सराहत न करे नस यानी सराहत न करे कलम की फज्जितहू बिदवात वहदहा और आप अकेली दवात को लेकर आए
لآتبکا، وہ آپ کی کلاس لے گا. صحیح ہے آقا؟ اتاب کرے گا، دیگه غصہ کرے گا، سرزنش کرے گا. سرزنش لآتبکا، وہ آپ کی سرزنش کرے گا، یعنی وہی کلاس لے گا. دیگه لآتبکا علی ذالک، اس پر آپ کا اتاب کرے گا، سرزنش کرے گا. کیوں سرزنش کرے گا؟ محتجن یا محتجن، محتجن احتجاج کرتے ہوئے. آقا عرفان ابھی آپ لوگ باتیں تو نہیں کریں نا آقا، باتیں تو نہیں کریں، دگے نہ کریں. محتجن بأن طلب الدوات کاف فی الدلالت علی طلب الکلام. محتجن نہیں ہے، محتجن ہے. اس میں فاعل احتجاج کرتے ہوئے، دلیل لاتے ہوئے. محتجن نہیں ہوتا، درست ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے. محتجن نہیں ہوتا دونوں. صحیح ہے، میرے ذہن میں نہیں. اگر دونوں میں تو صحیح ہے، لگ بھی عجیب رہا ہے، محتجن عجیب لگ رہا ہے نا. محتجن درست ہے. محتجن احتج یحتج احتجاجن، اس میں فاعل کیسے ہے؟ محتجن سے محتجن. ہاں صحیح ہے، درست ہے، درست ہے، درست ہے. تا پر کیوں آ جائے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. امانا محتجن، درست ہے، درست ہے، بالکل درست ہے. محتجن بابا احتجاج کرے گا، کیسے؟ کہ بأن طلب الدوات کاف فی الدلالت علی طلب الکلام، کہ میں نے بھائی جب دوات کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہاں پر بیٹھا ہوں لکھنے کے لیے، کیا انگلی سے لکھوں گا کیا؟ تو قلم تو چاہیے نا. ایسے احتجاج کر سکتا ہے. کاف فی الدلالت علی طلب الکلام وتسمى هذه الدلالة الالتزامیہ. آغا ایسی آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوتی ہیں نا. آغا مثلا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، اگر شام کے نا بچوں کو نہیں، ابھی اکیلے آئے ٹھیک ہے. اگر آپ شام کو مغربین کے پاس آپ ہمارے پاس آئے دعوت مثلا، ارے جدی نہیں سا صحیح ہے. خب یہ جو کوئی بندہ کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے کے ذہن میں بلا اور کچھ نہ ہو، حد عقل چائے تو ہوتی ہے، حد عقل. اگر وہاں پر جائیں آپ کو نہ پانی نہ چائے تو سامنے والا غصے تو ہوگا نا. آقا بھیا ہمیں بلایا بھی صحیح، بھائی حد عقل پانی پلا دیتے، چائے پلا دیتے آپ. وہ کہیں کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم میرے پاس چائے پینے آنا، میں نے کہا تھا ایسے آنا. تم کہیں گے کہ نہ، عرفاً اس کی دلالت ہے اس بات پر کہ کیا ہے، چائے بھی ہوگی، حد عقل، حد عقل وغیرہ ہونا تو کھانا چاہیے، لیکن برحال حد عقل چلو تخفیف دے دی چائے کی حد تک. تو ایسے ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نکات کی طرف متوجہ کم ہوتے ہیں، توجہ کرنی چاہیے. ہاں بہت زیادہ بدیہی ہوتا ہے تو بندہ، ہاں بدیہی کو سمجھنا تو ہنر ہے نا میری جان. وَتُسَمَّى هَذِهِ الدَّلَالَةُ الْإِلْتِزَامِيَّةُ، اس کو دلالت التزامیہ کہتے ہیں. اگر یہ بھی فرع دلالت مطابقی ہے، اصل معنی ہوگا تو معنی خارجی ہوگا نا. وَهِيَ فَرْعٌ أَيْضًا عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابَقِيَّةِ، یہ بھی دلالت مطابقیہ کی فرع ہے، کیونکہ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى مَا هُوَ خارج المعنی بعد الدلالت علی نفس المعنی. آغا اس لیے کہ دلالت کرنا اس شے پر کہ جو خارج معنی ہے، بعد اس کے کہ ہے، بعد اس کے ہے کہ جب وہ اصل معنی پر دلالت کرے. روشن ہے میری جان. اچھا ایک چیز ہے معنی خارج میں، دلالت التزامی میں ایک چیز ہے کہ وہ جو معنی خارج ہونا اصل معنی کا لازمہ ہونا چاہیے. دوسرے لفظوں میں اصل معنی اور اس معنی خارجی کے اندر تلازم ہو. کیا ہو؟ لازمہ ہونا چاہیے. تلازم اگر نہیں ہوگا تو کیسے خارجی معنی پر دلالت کرے گا؟ اور وہ تلازم بھی بین ہو. کیا ہو؟
تلازم بھی بین ہو، واضح ہو. تلازم بین ہو یعنی کیا؟ یعنی اتنا روشن ہے کہ جب آپ ملزوم کو تصور کریں تو فوراً آپ کا ذہن لازم کی طرف جائے، لازم کی طرف جائے. آپ حاتم کو تصور کریں تو فوراً آپ کا ذہن سخاوت کی طرف جائے. یعنی ملزوم کو تصور کرنے سے فوراً آپ کا ذہن لازم کی طرف جائے. ایسا لزوم ہونا چاہیے. شرط دلالت الالتزامیہ، دلالت التزامیہ کا شرط، یشترط فی هذه الدلالت ان یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم، یشترط ان یکون التلازم تلازما ذہنیا. اگر اس دلالت میں شرط کیا گیا ہے کہ وہ تلازم جو لفظ کے معنی میں اور اس معنی خارج لازم میں ہے وہ تلازم ہونا چاہیے. ان یکون التلازم، یہ تلازم ہو. کون سا تلازم؟ تلازما ذہنیا، تلازم ذہنی ہو. تلازم ذہنی ہو یعنی کیا؟ یعنی ایک کو سوچتے ہیں تو دوسرا ذہن میں آ جائے. سونو کو سوچا تو مونو فوراً ذہن میں آ گیا. درست ہے. آج کل وہ بچے تو کارٹون ایک دیکھتے ہیں، میں بھی گھر جاتا ہوں تو ہر وقت لگے رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا موٹو پتلو کیا ہے اس طریقے سے نا. تو ایک کو سوچیں تو دوسرا خود بخود آ جاتا ہے نا. تو ایسے ہی ہے دیکھیے، تلازماً ذہنیاً، ایک کو سوچیں تو دوسرا ذہن میں آئے. پس فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط. بھائی خارج میں تلازم ضروری نہیں ہے کہ فقط خارج میں ہو نا، یہ تلازم ذہنی ہونا چاہیے. ایک لفظ کا دوسرے معنی کے ساتھ بہت زیادہ ارتباط ہو کہ یہ معنی سوچ رہے ہیں. مثلا آپ علم رجال پڑھیں گے نا، جہاں پر سکونی آئے گا تو اس سے پہلے مثلا رجال میں تھوڑا بھی آپ کام کریں گے نا، حتماً اس سے پہلے نوفلی ہوگا. یہ اس طریقے سے ان نوفلی ان سکونی، نوفلی کے بعد سکونی ضرور بضرور آئے گا. یہ کانو جڑے ہوئے ہیں اصلا آپس میں. مثلا ایک روایت میں اگر آ جائے نا کہ ان نوفلی ان مثلا امام علیہ السلام سے، تو وہ سامنے والا کہے گا کہ نہیں یہاں پر غلط ہے، حتماً ایک چیز گری ہوئی ہے. یعنی زمان کا فرق، زمان کا فرق ہے یا یہ آپس میں ملزوم ہے. ایسے یہ ہمیشہ نوفلی سکونی سے نقل کرتا ہے. ایسے بہت ساری جگہوں پر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ جو رجال میں کام کرتا ہے اس کے سامنے سند پڑھیں، اگر کوئی آپ ایک راوی گرا دیں وہ فوراً کہتا ہے نہ ایسے نہیں ہو سکتا، حتماً یہاں پر کچھ گرا ہوا ہے، حتماً یہاں پر کوئی گرا ہوا ہے. وہ ایسے آپس میں کانو لازم ملزوم ہو جاتے ہیں. یا مثلا کافی کے اندر سند دیکھیں گے آپ، مثلا کہتے ہیں کہ ان علی ابن ابراہیم، معمولاً ذہن میں آئے گا ان علی ابن ابراہیم، تو اس کے بعد آئے گا ان ابی ہے، وہ اپنے ابا سے نقل کرتے ہیں. کیونکہ معمولاً علی ابن ابراہیم سے جو بھی روایت آتی ہے کافی کے اندر وہ اپنے ابا سے ابراہیم ابن ہاشم سے نقل کرتے ہیں. اگر آئے ان علی ابن ابراہیم تو تقریباً انسان کا ذہن چلا جائے گا کہ اب اس کے بعد بس اب ان ابی آنے والا ہے، ابراہیم ابن ہاشم آنے والا ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں. ایسے آپس میں لازم ملزوم ہوتے ہیں. صحیح ہے. فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط، فقط خارج میں تلازم کافی نہیں ہے. من دون رسوخ ہی فی الذہن، ذہن میں راسخ نہ ہو، فقط خارج میں تلازم کرے نہ کفایت نہیں کنے. و الا اگر فقط خارج میں تلازم ہو لیکن ذہن میں تلازم نہ ہو تو لما حصل انتقال الذہن، خب ذہن منتقل نہیں ہوگا، انتقال ذہنی حاصل نہیں ہوگا. ایک سے دوسرے کی طرف، اصل معنی سے خارج لازم کی طرف کیسے منتقل ہوگا. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَن يَكُونَ التَّلَازُمُ وَاضِحًا بَيِّنًا، اس کو کہتے ہیں تلازم بین. درست ہے. یہ تلازم بھی واضح اور بین اور روشن ہو بالکل. یعنی کیا روشن ہو؟ یعنی یہ بمعنی ان الذہن اذا تصور معنی اللفظ ینتقل الى لازمہ، یعنی واضح اور بین ہو یعنی یہ کہ جب ذہن لفظ کے معنی کو تصور کرے تو وہ منتقل ہو جائے الى لازمہ، یعنی معنی کے لازمے کی طرف، بدون حاجت الى توسط شیء آخر، بغیر اس کے کہ بیچ میں آ کر کوئی دلیل بنائے، واسطہ بنائے، نہ آپ نے جیسے یہ معنی سوچا اس خارج لازم کی طرف آپ کا ذہن منتقل ہو گیا. خوب سر اگر خالی معنی خارج لازم کو استعمال کرنا ہو تو پھر نہیں کر سکتے نا. کیسے استعمال کریں گے؟ کس کا خارج لازم؟ کس کا خارج لازم؟ ضرور حتماً، اسی لیے کہتے ہیں کہ دلالت التزامی سے پہلے حتماً دلالت مطابق ہی ہوتی ہے. ایسے
کیونکہ لازم ہے نا, کسی معنی کا لازم ہے. اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ چلے جائیں, کیونکہ بیٹھے بہت سختی کے ساتھ ہیں. اس طریقے سے بیٹھنے سے تو میرے خیال میں نہ بیٹھنا اچھا ہے, بہت زیادہ سختی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں دوبارہ درس تو سننا پڑے گا. ہاں تو اس طریقے سے ہمیں تھکا رہے نا, کبھی یوں کر رہے ایسے, کبھی یوں, تو ہم تھک رہے نا. جی یہاں جو لکھا ہوا فلا ایک تلازم میں فی الخارج الفقط, یعنی اس میں صرف یہی مراد ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو ذہن میں, یعنی ذہن میں ایسے علم بھی ہو اور ذہن میں یہ چیزیں لازم ملزوم بن گئی ہوں, ایسے لازم ملزوم بن گئی ہوں کہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو وہ دوسری چیز آ جاتی ہے. علم بھی ہو لازم. ہاں صوت میں ایسے ہو سکتا ہے نا استاد, ہاں صوت میں ایسے ہو سکتا ہے نا جیسے ایک بھی سن رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی آواز پہ ہے. بھلے مثلا اس طریقے سے, یعنی ایک ان سے ذہنی ہونا چاہیے اس کے ساتھ, لازم کے ساتھ. غلطی ہو سکتی ہے اس میں, غلطی تو ہو سکتی ہے, خطا تو ہو سکتی ہے, اس خطا کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر دلالت التزامی چاہتے ہیں تو ایسے ہونی چاہیے. الخلاصہ الدلالت, بس خلاصہ یہ کہ دلالت یا عقلیہ یا طبعیہ ہے یا وضعیہ. خب یہ تو تھا ہمارے اعتبار سے پرانے درس کا ٹکڑا جو رہ گیا تھا. اصل بات تو ہم نے آپ کو پڑھا ہی نہیں. پڑھے اس کو یا نا؟ ہاں کل آغا ہو گیا ہماری کلاس ہے. نہیں یار ایسے کیسے کہہ رہے ہیں, نہیں یار کیسے کہہ رہے ہیں, کل آغا ہے. اچھا تو یہ تمرینات ہے ہمارے پاس ہیں 5-10, اس کو بے شک پھر بند کر دیں, یہاں چلتا رہے تمرینات. جمعرات کو لے سکتے ہو نہ تھوڑا سا پھر آہستہ برال آگے ہم آپ سے لیں گے. صحیح چلے, یہ دلالت, یہ تمرینات المنطقی بہت زیادہ اہم ہے آغا, ان کو ہلکا نہ لیجیے. ہاں نہ ضروری نہیں ہے پیپر, تو ہم پیپر بنائیں گے صحیح ہے, لیکن یہ خود حل کرنے کے لحاظ سے مثلا کہہ رہے دلالت اقرب الساعة علی الوقت, یہ دلالت وضعیہ ہے یا عقلیہ ہے یا طبعیہ ہے. مثلا یہ جو سوئی کے کانٹے کی دلالت ہے وقت معین پر, ابھی مثلا دکھا رہا ہے 10 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے پاس. ہاں روشن ہے کہ وضعیہ ہے. دلالت صوت السؤال علی علم الدرد, مثلا آغا حسن کا اس طریقے سے یوں کر کے بیٹھنا, یہ دلالت کرتا ہے کہ آغا کو درد ہے سر میں. یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت طبیعیہ. سوال یعنی کھانسنا. ہاں ذاتی کیوں ہے یار, طبیعیہ ہے, مار دیا آپ نے. کھانسی کی دلالت انسان کے درد پر یا عقلیہ ہے؟ نہیں بابا, طبیعیہ ہے. تو روشن ہے, پھر طبیعیہ کی مثال کیا ہے؟ نا یہ آپ اپنا اجتہاد نہ کریں نا, یہ اپنا اجتہاد نہ کریں. جو کتاب آپ آئیں درس میں, پھر اس کے بعد پوچھیں تو پھر فرق سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اب ایسے تو نہیں ہے نا رجان, نہ ایسے درس کے بعد. ٹھیک ہے, دلالت صوت السؤال علی علم الدرد. ٹھیک ہے, اگر کھانسنے کی دلالت سینے کے درد پر. علم اور درد ایک ہی نہیں ہے. علم وہی صدر آغا. بلے دلالت و قیام الجالسین, اب جس سے پوچھوں وہ بتائے, سارے نہ بتائیے گا. دلالت و قیام الجالسین علی احترام القادم. اگر الیاس سامنے والا آیا تو ماشاءاللہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے, خوب یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اس کا احترام کر رہے ہیں. خوب یہ کون سی دلالت ہے؟ عقلی ہے کہ یعنی حسین ابن علی, اس میں کہہ سکتے ہیں حسین ابن علی. عقلی طریقے سے کہیں گے کہ جس کے لیے اٹھ رہے ہیں یہ جو ہے نا قابل احترام ہے. نہیں التزامی بابا, التزامی کی تو ابھی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں وضعیہ, طبیعیہ اور عقلیہ. التزامی, مطابقی, تضمنی, وضعیہ کی اقسام ہے, اس کی طرف تو نہیں جا رہا. اب میں اصل دلالت کے, یہ دیکھیے اکثر ایسے ہی کاتی کرتے ہیں. ہم لوگ ابھی آپ سے پوچھ رہے وضعیہ, عقلیہ, وہ پہلے ان میں سے کسی ایک کو مشخص کریں
اس کے بعد آپ کا ذہن اگر جا رہا ہے اس کی طرف مطابقی تضمنی التزامی کی طرف، جب آپ طے کر لیں کہ یہ دلالت وضعیہ ہے، جب تک یہ طے نہیں ہوا تو آپ کو جواب پہلے مرحلے میں دینا یہ کہ التزامی تضمنی ہے، بالکل درست نہیں ہے. درست ہے. خوب یہ دلالت وضعیہ ہے. وضعیہ لفظیہ یا غیر لفظیہ؟ ہاں غیر لفظیہ. خوب جب غیر لفظیہ کہا تو اب تضمنی التزامی مطابقی کی بات ہی نہیں ہے. درست ہے. استاد جی یہ وضع تو نہیں کیا استاد، جی آقا، طبیعہ ہونی چاہیے. عرف نہ طبیعہ نہیں، عرف میں اس طریقے سے بہت سارے معاشروں کے ایسے اندر ہے کہ مثلا اٹھتے نہیں، مثلا دوسرے طریقے سے، یہ اس معاشرے نے وضع کیا ہوا ہے، معاشرے نے وضع کیا ہوا ہے. اب اس طریقے سے یہ عقلی کی طرف نہیں جا سکتی اگر؟ ہاں یعنی کثرت نہیں نا بابا، یہ عقلی میں نہ، عقلی میں کیا ہوتا ہے، عقلی طور پر اثر اور مؤثر، علت و معلول، وہ والے موارد ہیں فقط. پہلے دلالت حمرت الوجہ علی الخجل، درست ہے، وصفرت ہی علی الوجل. خوب چہرے کی سرخی شرمندگی پر دلالت کرے، اور چہرے کا پھیکا پڑنا، پیلا پڑنا، سفرا وہی پھیکا پڑنا، یہ دلالت کرنا. میں جس سے پوچھوں آگا ایسے نہ بولیں. درست ہے. اور چہرے کا پیلا پڑنا دلالت کرتا ہے کہ یہ ڈرا ہوا انسان ہے. صحیح ہے سجاد؟ یہ کون سی ہے؟ ہاں انہوں نے بتا دیا. عقلیہ بول رہے ہیں. تو غلط بول رہے ہیں نا میری جان، آپ ضد کر رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں نا میری جان، غلط بول رہے ہیں نا. یہ پھر اس کا مقصد ہے طبیعہ کون سی ہے؟ طبیعہ وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں تو نہ تو پھر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بعد میں پوچھیے گا نا میری جان. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، ایک دو دن ہم نے طبیعہ پر لگایا ہے، اس دن میں آپ نہیں تھے. درست ہے. تو آپ بعد میں ہم سے پوچھیں، وغیرہ بقایا دوسرے کلاس کا تو ایسے نہیں کر سکتے نا میری جان. آپ بعد میں پوچھیں کہ آیا واقعہ ہے یا نہیں ہے، کیسے، کیونکہ اس وقت اگر اسی میں لگ جاؤں گا تو یہ تمرین ہمارے رہ جائے گی. 5 منٹ ہے میرے پاس صرف. دلالت حرکت رأس المسئول الى الاسفل على الرضا و الى الاعلى على عدم الرضا. آغا محمد علی، اگر سر کو انسان یوں نیچے کرے، ایران مثلا یا کسی بھی معاشرے کے اندر ایسے یوں کریں تو یہ اس کا مقصد یہ کہ بھلے ٹھیک ہے، اور یوں کریں ایسے جیسے ایران کرتے ہیں، یعنی نہ. یہ کون سی دلالت ہے؟ وضعیہ لفظیہ غیر لفظیہ؟ سمجھتے ہیں. اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ اسنا جدولاً للدلالات الثلاث العقلیہ و اختیہا وضع فی کل قسم ما يدخل فیہ من الامثلۃ الآتیہ. اگر 3 جدولیں بنائیں، ایک دلالت عقلیہ کے لیے، ایک دلالت طبیعہ کے لیے، اور ایک دلالت وضعیہ کے لیے، پھر ان مثالوں میں سے جو جس میں آتی ہے اس کو اس جدول میں ڈالیں. درست ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ جدول تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ. صحیح ہے. ایسے یوں جدول بنا، 1 دلالت عقلیہ، 2 دلالت طبیعہ، 3 دلالت وضعیہ. 3 بنانے ہیں یہاں، 2 نہیں بنانے ہیں. عقلیہ، طبیعیہ، وضعیہ، 3 بنانے. مثلا دلالت الصعود علی السطح علی وجود السلم. آغا دلالت الصعود علی السطح، ایک بندہ چھت پہ چڑھ جاتا ہے، درست ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ حتماً سیڑھی ہے. حالانکہ سیڑھی کا عمومی مفہوم ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ حتماً وہ لکڑی کی بنی ہوئی. بھائی آج کل کے زمانے میں یہ جو مثلا ہے کیا لیفٹ، یہ بھی سیڑھی میں آ جاتے ہیں. سلم یعنی کوئی بھی وسیلہ. تو اب یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اگر چھت پہ چڑھ گئے ہیں تو دلالت کر رہا ہے کہ اوپر کیا ہے، یعنی حتماً سیڑھی بھی موجود ہے. یہ کون سی دلالت ہے آپ بتائیں؟ عقلیہ ہے. درست ہے، کیونکہ آپ کا چھت پر ہونا اثر ہے، معلول ہے، اس کی علت وہ سلم ہے، وجود سلم. درست ہے. دلالت فقدان حاجتک علی اخذ سارق لہا. خوب آغائے موسیٰ، اگر آپ کی کوئی ضرورت کی چیز اٹھا لی گئی ہے، خوب حتماً آپ کو پتا چلا کہ بھئی کسی نے ہاتھ صاف کر دیا ہے نا،
یہ آپ کی جیب مثلاً آپ جا رہے تھے راستے سے دیکھا کہ بھئی موبائل نہیں ہے تو حتماً کسی نے ہاتھ صاف کر لیا، یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ آپ کی اس حاجت اور ضرورت کی چیز کا گم ہونا دلالت کرتا ہے کسی چور نے اٹھا لیا، یہ کون سی دلالت ہے؟ ہاں عقلیہ میں آئے گی نا، عقلیہ میں آئے گی، یعنی پتہ چل رہا ہے ایک دم سے ایسی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. عقلیہ ہے اثر و مؤثر ہے نا. بھلے دیکھیے عقلیہ میں آنی چاہیے. اگر اچھا بعض نے جو ہے وہ کیا اس کو طبیعہ میں ڈالا، لیکن وہ عجیب ہے، نہ طبیعت میں نہیں آتی، لیکن بعض نے اتفاق سے ایسے ڈالا ہوا ہے جو المنطق شارحین ہے میری طرح یعنی کم پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے. عقلیہ ہی ہے نا، عقلیہ ہے بھلے. سارق کیا ہوتا ہے؟ سارق چور، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو اس کے ہاتھ کاٹو دیے، قرآن کہتا ہے. خب یہ ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک کہا جاتا ہے. دلالت الانین، دلالت الانین، پھر میں لوں گا ٹائم سارا لوں گا پھر. دلالت الانین علی الشعور بالالم، چیخ رہا ہے، کراہ رہا ہے. خوب یہ دلالت کرتا ہے کہ اس پر کون بولا؟ سید سجاد بولا. دلالت و کثرت الکلام علی التعیش، آقا تیز تیز بول رہا ہے یعنی غصے میں ہے، عرفان. کون سی دلالت ہے؟ ہاں. اور کم بولنا دلالت کرتا ہے کہ بابا یہ بندہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر. یہ کون سی ہے؟ طبیعہ ہے. بقول آغا حسن کے عقلیہ ہے. دلالت الخط علی وجود الکاتب، آغا ربی، یہ لکھائی دلالت کرتی ہے لکھنے والے پر، یہ کون سی دلالت ہے؟ نا خود کاتب پر، خط کے معنی پر نہیں کہ لکھنے والا ہے تو اس کا لکھائی ہے تو لکھنے والا ہے. عقلی دیجیے. دلالت و سرعت النبض علی الحمى، سجاد بخار. دلالت و صوت المؤذن علی دخول وقت صلاۃ، آغا محمد علی. دینا وہ ہے عقلیہ ہے. عقلیہ کیوں ہے یار؟ نہیں انگریز سمجھتے ہیں وسیع ہے دیگر. ادھر سے جلدی ودلالت التبختر فی المشی و تسعیر الخد علی الکبریاء، ایسے یوں چل رہا ہے اس طریقے سے چلتے وقت جو ہے وہ کیا ہے، وہ تکبر اور بڑائی کے ساتھ ایسے چلنا اور اپنے چہرے کو یوں چڑھا کر چلنا. خوب یہ دلالت کرتا ہے تکبر پر. یہ کون سی دلالت ہے آغا علی عباس؟ طبیعت نفس کا مسئلہ ہے نا، طبیعہ ہے. جلدی بتائیں بھیا، سوچئے گا اس پر. یہ تھوڑا سا سوال اچھا بھی ہے اور اس پر تھوڑا سا سوچیں، آپس میں بات کریں. ابھی میں بتا دوں لیکن مزہ نہیں ہے، تھوڑا سوچیں. دلالت و سفیر القطار علی قرب حرکت ہی اور قرب وصول ہی، اگر ٹرین جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچنے والی ہوتی ہے پہلے سیٹی بجاتی ہے. خوب یہ دلالت و غلیان الماء علی بلوغ الحرارت فی درجۃ المعیار، خوب پانی ابل رہا ہے. خوب یہ دلالت کر رہا ہے کہ 100 درجے پر پہنچ گیا. یہ کون سی عرفان؟ عقلیہ. این اقسام الدلالت اللفظیہ من الامثلۃ الآتیہ، دلالت لفظیہ وضعیہ کے کون سے اقسام دے؟ دلالت لفظ الکلمۃ علی القول المفرد. خوب یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کل بتائیے گا استاد کو. کلمے کی دلالت قول مفرد پر کون سی ہے؟ مطابق کی تضمن التزامی. دلالت لفظ الکلمۃ علی القول وحدہ او المفرد وحدہ، کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظ سقف علی الجدار، اگر چھت کی دلالت دیواروں پر کون سی ہے؟ دلالت لفظ شجرہ علی ثمرتها، شجر پیڑ کی دلالت اس کے پھل پر کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظ سیارہ علی محرکها، خوب سیارہ جو گاڑی ہے اس کی دلالت یعنی ڈرائیور بھی ہے اس کا، کون سی ہے؟ دلالت لفظ دار علی غرفها، گھر ہے یعنی کمرے بھی ہوں گے، یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت لفظ النخلہ علی الطریق الیہ عند بیعها، آغا اس یہ کھجی میں نے آپ کو بیچ دی. خوب یہ دلالت کر رہے ہیں کہ بابا وہ جو راستہ اس کھجی کی طرف ہے وہ بھی آپ کو بیچا. یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ آپ بیان کریں. چوتھی تمرین،
اذا اشترى شخص من آخر دارا، اگر ایک بندہ کسی سے گھر خریدے، وتنازع فی الطریق الیہ، اور جھگڑا ہو جائے کہ بھائی یہ راستہ بھی اس میں شامل ہے شامل ہے یا شامل نہیں ہے، فقال المشتری، مشتری کہے کہ الطریق داخل فی البیع، مشتری کہتا ہے کہ بابا یہ راستہ بیع میں داخل ہے، کیوں؟ بے دلالت لفظ دار، کیونکہ لفظ دار اس پر دلالت کرتا ہے۔ فہذه الدلالۃ المدعاۃ من ای اقسام الدلالت اللفظیہ تکون، بابا یہ دلالت لفظیہ کے کون سے اقسام میں سے ہوگا؟ استاجر رجل عاملا، ایک بندے نے کسی کو اجیر بنایا، عامل یعنی وہی مزدور دیکھے اجیر، لیعمل اللیل کلہ، کو بھائی ساری رات آپ نے کام کرنا، جیسے ہی اذان فجر ہوئی مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ بھائی کام کرو، وہ کہہ رہا کہ نہ، صبح تک تم نے کہا تھا، صبح یعنی فجر کی اذان، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی صبح یعنی طلوع آفتاب، وہ کہہ رہا ہے کہ صبح یعنی فجر، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صبح یعنی طلوع آفتاب، تو اب جو کہہ رہا ہے کہ صبح یعنی طلوع آفتاب، یہ کون سی دلالت ہوگی؟ لیل کی اس پر مثال بہت خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظ اسد شجاعت پر دلالت کر رہا ہے، درست ہے، لیکن بخیل الفم کہ اس کے منہ میں بدبو ہے، درست ہے، یہ اس پر دلالت التزامی کیوں نہیں کرتا؟ اسد کی دلالت شجاعت پر ہے لیکن بخیل الفم پر نہیں ہے کہ اس کے منہ میں بدبو ہے، نہیں، کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے منہ میں بدبو تو ہوتی ہے، شہر کے منہ میں بدبو ہوتی ہے، لیکن کیوں اسد کی دلالت بخیل الفم پر نہیں ہے؟ کیوں؟ ہاں تلازم ایسا بین بھی ہونا، یہ آپ اچھے طریقے سے سوچئے گا۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔